السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ماہ رجب کی ان بدعات کے متعلق جو شیطان کی چالوں کی وجہ سے امت مسلمہ میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ خاص طور پر ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ رجب کی 27ویں رات کو جو مخصوص عبادات کی جاتی ہیں، اس کا روزہ رکھنا، اس کی رات کو نماز ادا کرنا اور وظائف ادا کرنا، اور ان تمام اعمال کے کرنے کے بدلے لوگوں کے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ رجب کی فضیلت کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا قرآن پاک سے کوئی بھی ایک دلیل بھی ہمیں نہیں ملتی جو سندن صحیح ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام کی تمام جو رجب میں کی جا رہی ہیں، یہ سب کی سب بدعات ہیں جو دین کو مسخ کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں یا کسی بھی کبائر علماء کے فتاوے سے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سے ہم یہ بات ثابت نہیں ملتی کسی صحیح سند سے کہ اللہ کے نبی نے یا اللہ کے نبی کے اصحاب نے رجب کو کوئی خاص عبادات کی ہو، یا پھر 27 رجب کی رات کو شب معراج کی رات کہا ہو۔ شب معراج کی رات ہوئی تھی، مگر کب ہوئی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مخفی رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کام کو مخفی رکھنے پر ہم پر بہت سی مہربانی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم پر مخفی ہی رکھا ہے۔ اس کی تاریخ کسی کو معلوم نہیں ہے، معراج ہوا تھا مگر کب ہوا تھا واللہ عالم، کسی صحیح حدیث میں اس کی تاریخ معلوم نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بتائی ہے، اور نہ یہ معراج کی رات اللہ کے نبی نے منائی، نہ اللہ کے نبی نے کسی اصحاب نے منائی۔ دیکھیں، ایک اگلے سال تو وہ معراج کی رات آئی تھی نا واپس لوٹ کر، مگر اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں وہ معراج کی رات دوبارہ منائی نہیں، اور نہ اللہ کے نبی کے اصحاب میں سے کسی نے اس کی خاص عبادت کی، یا اس رات میں خاص کوئی وظائف پڑھے، یا اس دن کوئی روزہ رکھا۔ اس طرح کی کوئی بات اللہ کے نبی سے بھی ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی سے، نہ اللہ کے نبی کے کسی اصحاب سے ثابت ہے۔ یہ سب کے سب بدعات ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم ایک دن عبادت کریں گے، روزہ رکھیں گے، ہمارے پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح کی میرے بھائیوں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی کنز الایمان اور اس طرح کی جو کتب ہیں ان میں سے حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی معتبر کتب نہیں ہے۔ ہمیں اگر کسی چیز پر عبادت کرنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک ہے۔ اتبعوا، سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، آپ اس کی پیروی کریں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک ہے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے۔ حدیث کی بھی کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں، جن میں سے صحیح حسن حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، مگر جو ضعیف درجے کی روایات ہے، کمزور ہیں، جن کی سند ہی ثابت نہیں ہے، ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو نماز قائم کی جاتی ہے یا روزہ رکھا جاتا ہے، یہ بدعت کبیحہ ہے اور منکر ہے، یہ شدید انکار کی ہوئی بدعت ہے۔ اسے ترک کرنا اور اس پر انکار کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجب میں کوئی مخصوص نماز ثابت ہی نہیں ہے، نہ کوئی مخصوص روزہ، نہ کوئی مخصوص وظائف اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا واضح فتویٰ ہے تخصیص الرجب بالصلاۃ الراغب بدعت، کہ یہ جو مخصوص کی جاتی ہے رجب میں نماز راغب، یہ بدعت ہے، اس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے۔ یہ پہلی جو رجب کا پہلا جمعہ آتا ہے مخصوص اس جمعے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، حالانکہ اس طرح کی کوئی نماز ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی سے۔ اور یہ جو لوگ دین میں اضافہ کرتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ نے خیانت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مکمل دین ہم تک نہیں پہنچایا، یا جو لوگ نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خیانت کی ہے، اللہ کے نبی نے مکمل دین ہم تک نہیں پہنچایا، یہ بھی دین تھا جو بدعت میں رجب میں عبادت کی جاتی ہے، یہ بھی دین تھا، مگر اللہ کے نبی نے نہیں بتایا ہمیں، وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی پر بہتان لگا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خیانت کی ہے۔
جو بدعت کرتے ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی پر بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں، اپنے عمل سے بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خیانت کی، ہم تک مکمل دین نہیں پہنچایا، اور حالانکہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی دین تھا مگر اللہ کے نبی نے ہم تک نہیں پہنچایا۔ شرم کرنی چاہیے ایسے بدعتیوں کو جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہتان باندھنے سے باز نہیں آتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ جو عمل میرے عمل کے مطابق نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ رد کیا ہوا عمل ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، چاہے آپ پوری زندگی بغیر چھوڑے روزے رکھتے جائیں، یہ آپ کا عمل کسی کھاتے میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے ہی نہیں، اللہ کے نبی نے روزہ رکھا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے۔ اب پوری زندگی صبح دن شام رات نفل نمازیں قائم کری جائیں تو یہ آپ کا عمل کسی کھاتے میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی بھی ہے، سکون بھی کیا ہے، اپنے معاملات بھی حل کیے ہیں۔ اس لیے جو عمل میرے اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ عمل کرنا ہم پر لازم ہے، وہ عمل ہم کریں گے، مگر جو عمل اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے وہ عمل ہم پر کرنا لازم نہیں ہے، وہ عمل کریں گے تو وہ بدعت میں آئے گا، چاہے آپ نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اس چیز پر فوکس کرنی چاہیے کہ آج کل کے ہمارے معاشرے میں یہ جو بدعات چلی ہوئی ہیں، یہ جو نماز ہے یہ 5ویں صدی ہجری میں ایجاد ہوئی تھی، نہ اللہ کے نبی سے اس کا کوئی ثبوت ہے۔ یہ جو نماز راغب پڑھی جاتی ہے، جو 27ویں کو عبادات کی جاتی ہیں، نہ اللہ کے نبی سے اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ کسی صحابہ سے یا تابعین سے، ثابت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے متعلق جو احادیث ملتی ہیں وہ موضوع حدیثیں ہیں، یعنی کہ ضعیف بھی نہیں ہے۔ ضعیف ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی راوی میں اختلاف ہو، راوی کا حافظہ درست نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایک سند ہوتی ہے نا حدیث کے پیچھے، اگر آپ سند والی کتب دیکھیں جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، تو حدیث کے ساتھ پیچھے ایک سند ہوتی ہے۔ سند مطلب کہ یہ فلاں راوی سے فلاں راوی نے سنی، فلاں راوی سے فلاں تبع تابعی نے سنی، فلاں تبع تابعی سے فلاں تابعی، فلاں تبع تابعی نے فلاں تابعی سے سنی، پھر اس تابعی نے صحابی سے سنی، اور اس صحابی نے اللہ کے نبی سے سنی۔ یہ ایک پوری سند کی لڑی ہوتی ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی انقطاع آ جائے، کوئی راوی پر جرح کی ہو، راوی کی مذمت کی ہو، تو وہ پھر حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اور موضوع ہوتی ہے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی سے ثابت ہے ہی نہیں، خود سے بنائی گئی حدیث ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو رجب کی فضیلت کے متعلق جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ موضوع جعلی حدیثیں بنائی گئی ہیں۔ اگر یہ سنت ہوتی تو اللہ کے نبی کے اصحاب معراج کے اگلے سال لازمی اس کو مناتے۔ اللہ کے نبی خود حکم دیتے کہ اس دن میں نے معراج کیا تھا، اس رات کو مجھے معراج پر لے جایا گیا تھا، لہذا اس رات کی عبادت کرو، اس دن کا روزہ رکھو، رجب کی بہت فضیلت ہے کیونکہ رجب میں مجھے معراج کروایا گیا۔ نہیں بھائی، یہ معراج کی جو تاریخ ہے یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے ہی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی ہے تو اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ اگر فرض کریں اگر اللہ تعالیٰ پہ بتا بھی دیتے، اللہ کے نبی بتا بھی دیتے کہ میں رجب میں گیا ہوں معراج پر، اور پھر اللہ کے نبی کے اصحاب اس رات کو یا رجب کے اندر کوئی مخصوص عبادات نہیں کرتے، اللہ کے نبی خود اس رات اگلے سال اس رات کی عبادت نہیں کرتے، تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے بتائی بھی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی سے ثابت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی نے اگلے سال اس دن کو منایا بھی نہیں، کوئی عبادت بھی نہیں کی مخصوص، اور پھر بھی اگر ہم کریں تو پھر یہ ہم پکے بدعتی ہیں۔ لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بہت سخت اس کی وعید اللہ کے نبی نے جو سنائی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اسی طرح یہ جو خصوصیات معراج کی 27ویں رات کو کہا جاتا ہے کہ جناب قرآن پاک نازل ہوا اور جناب تقدیر لکھی جاتی ہے، جس نے فوت ہونا ہے، جس نے مرنا ہے، یہ سب کچھ، یہ سب کی سب ایویں لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک اس کا رد کر رہا ہے۔ قرآن پاک سورۃ القدر میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ سورۃ القدر میں جو ہے 30ویں پارے کی صورت ہے، جہاں پر 30واں پارہ 3 پاؤں ہوتا ہے، وہاں پر یہ صورت ہے کہ ہم نے اس قرآن کو کس میں اتارا؟ لیلۃ القدر میں اتارا، اور یہ لیلۃ القدر رمضان کے جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں ہے۔ اس کی بہت سی حدیثیں ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ تو اب رجب کی یہ جو خصوصیت تھی وہ لیلۃ القدر میں ہے۔ یہ جو لوگوں نے رجب کی بنائی ہوئی ہے 27 رجب کی، یہ لیلۃ القدر کی رات میں ہے۔
لیلۃ القدر کی رات میں انسان کی تقادیر لکھی جاتی ہیں، اور لکھی تو پہلے سے ہی ہے، مگر فرشتوں کو وہ ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ کر اپنے پاس محفوظ کی ہوئی ہیں۔ جب سے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس سے 50,000 سال قبل، حدیث میں آتا ہے کہ 50,000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا اور اسے کہا کہ لکھ اس دنیا میں جو کچھ ہونا ہے، جیسے دنیا بننی ہے، جس انسان نے کب پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے، کب اس نے کھانا ہے، حلال کھانا ہے، حرام کھانا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا تھا، وہ سب کچھ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ سب فرشتوں کو ڈیوٹی کر دی جاتی ہے لیلۃ القدر کی رات میں۔ قرآن پاک کب نازل ہوگا؟ لیلۃ القدر کی رات میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورۃ دخان میں اس کی دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم اسی رات کو عمل کرتے ہیں نا، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اور یہ جو 27 رجب کی مخصوص روزہ رکھنا اور کہتے ہیں کہ اس دن اس رات کو سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ بدعت ہے، یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر خطبے میں سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ ہر خطبے میں، ہر جمعے کے خطبے میں ہمیں یہ سنائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ آج سے ہی آپ یہ عہد کریں کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کریں گے، ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں گے، ان تک ہمارا یہ وائس پیغام پہنچائیں گے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے، اور وہ بھائی جو اس بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں اپنی مساجد میں، اپنے گھروں میں، وہ اس سے بچ جائیں، یہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے، آپ تک یہ دین کی حق، سچ اور پکی مدلل بات پہنچی ہے تو آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ اس میں ہم نے عقلی دلائل بھی دی ہیں، اور اس میں ہم نے قرآن و حدیث سے بھی دلائل آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ جو کوئی میرا بھائی یا میری بہن اس کو دھیان سے، توجہ سے سنے گی تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ اس کے عقل کے پردے کھولیں گے، اس کا سینہ کھولیں گے اور اس کو ہدایت کا راستہ دکھائیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔